الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ جہاں یہ اجالا دکھائی دیتا ہے، جہاں یہ اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، کتنا بڑا کرم ہے خدا سے ملا دیا، کتنا بڑا کرم ہے خدا سے ملا دیا۔ اور جرم و خطا چھپا کے رسول کریم نے، جرم و خطا چھپا کے رسول کریم نے محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ اور اعمال سے تو میرا بھی دامن ہے داغدار، اعمال سے تو میرا بھی دامن ہے داغدار، پھر بھی میرے نبی نے مجھے بخشوا لیا، پھر بھی میرے نبی نے مجھے بخشوا لیا۔ حاضرین کرام، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں چاہتا ہوں اسی کے اوپر تھوڑی دیر لب کشائی کروں، لیکن آئیے آغاز و سخن سے قبل بہتر و مناسب ہی نہیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، ہم سب کو اپنی کالی کملی میں چھپانے والے، میدان محشر میں کام آنے والے، قبر میں اپنی پیاری صورت کو دکھانے والے، عرب والے عجم والے، روح فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر میں چاہتا ہوں سب لوگ ذرا محبت سے جی لگا کر کے زور سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدنی والجود والکرم منبع العلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ببانگ دوحل ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے قریبی سے جو اللہ کے نزدیک بندے ہیں، جو اللہ کے قریب بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ پوری کائنات کے ہر انسان سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات کے ہر شخص کو چاہتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اللہ نے پیدا کیا ہے، سب سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، اس نے ایک راستہ دیا ہے۔ دیکھو میری رضا کس کس چیزوں میں ہے، میں کس چیز سے راضی ہوتا ہوں۔ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں کھلانے کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے پیدا کیا ہے، میں پرورش کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے پیدا کیا ہے، میں تجھے سورج کی روشنی عطا کروں گا، میں تجھے چاند کی چاندنی عطا کروں گا، ہر چیز میں تجھے دوں گا۔ اس لیے میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اب تو مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالی سب سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس نے ایک راستہ دیا ہے، اس نے دو چیزیں بنائی ہے، ایک چیز کا نام ہے جنت اور ایک چیز کا نام ہے جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا راستے دو ہیں، راستے دو ہیں، ایک جنت کی طرف جاتا ہے، ایک جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت والا راستہ لینا ہے یا جہنم والا راستہ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیا، ہمیں آگاہ کر دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیے اور بتا دیا۔ سرکار نے فرما دیا دیکھو یہ جنتی راستہ ہے، یہ جہنمی راستہ ہے، اب تم کون راستہ اپنانا چاہتے ہو؟ ہم نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کا راستہ اپنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کا راستہ اپنانے کے لیے تجھے اللہ کو پہلے ایک ماننا ہوگا، اللہ کو پہلے ایک ماننا ہوگا اور مجھے اس کا رسول ماننا ہوگا اور اس پہ یقین کرنا ہوگا، تجھے اس پر عقیدت رکھنی ہوگی، تجھے محبت کرنی ہوگی۔ اب جب تو کلمہ طیبہ کو پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے گا تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب تیرے اوپر اعمال جاری ہو گئے۔ اب تجھے کرنا کیا ہوگا؟ اب اللہ کو راضی کیسے کرے گا؟ تو اسلام والا ہو گیا، کلمے والا ہو گیا، اب تجھے راستہ چلنا ہے، یعنی اب تجھے راستہ چلنا ہے، راستہ بتا دیا گیا۔ اور جس راستے میں ہمیں چلنا ہے وہ راستہ بڑا دشوار ہے، وہ راستہ بڑا خراب ہے، وہ راستہ ایسا دشوار ہے کہ جگہ جگہ اس پہ رہزن بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اس پہ چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں راستہ چلنا ہے کیونکہ وہی جنت کا راستہ ہے اور اس جنت کے راستے پر بڑے بڑے موذی جانور بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں، بڑے بڑے چور بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے رب سے کہا پروردگار عالم یہ جو بڑے بڑے چور ہیں، یہ بڑے بڑے جو ڈاکو اس راستے پر بیٹھے ہیں، ان سے بچنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا، ان سے بچا کیسے جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، اللہ کا حکم ہو رہا ہے ہاں ان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم نے کہا وہ کون سا ہے؟ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر ہمارے ساتھ اللہ کے سچے بندے ہوں گے، اللہ کے صدیق بندے ہوں گے، اللہ کے مقدس ولی ہوں گے، اللہ کے مقدس شہداء ہوں گے، جب ہم ان کا دامن ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو جب ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ بھی جنت میں جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ میرے ولی ہیں، یہ وہ میرے دوست ہیں، یہ وہ میرے چاہنے والے ہیں کہ جب یہ راستہ چلتے ہیں تو راستے میں جتنے شیطان ہوتے ہیں دور ہو جاتے ہیں،
جتنے شیطان ہوتے ہیں دور ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دے دوں، آپ کو راستہ جانا ہے، یہاں سے آپ کو بمبئی جانا ہے، آپ نے راستہ دیکھا ہوا ہے، لیکن راستے میں آپ کو پتا ہے فلاں جگہ چور بیٹھتے ہیں، فلاں جگہ ڈاکو بیٹھتے ہیں، رہزن بیٹھتے ہیں، اگر میں اکیلا رہا تو لوٹ لیا جاؤں گا، اگر میں اکیلا رہا لوٹ لیا جاؤں گا۔ پتا چلا اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں ان لٹورے سے بچنا ہے، ان لٹوروں سے بچنا ہے۔ راستہ یہی ہے، دوسرا نہیں ہے، راستہ بدل نہیں سکتے، وہی جانا ہے۔ اب ہمیں لٹیروں سے کیسے بچا جائے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اگر تمہیں لٹورے سے بچنا ہے، ان ڈاکوؤں سے بچنا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ۔ یقیناً میں آپ کو بتاؤں، اگر ہمیں راستہ جانا ہے، ڈاکو رہزن بیٹھے ہیں، اگر میرے ساتھ ہمارے اس بھارت کا ایک سپاہی ہمارے ساتھ موجود ہو اور ہم راستہ جائیں، وہ بھی منزل پہ پہنچ جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی منزل پہنچ جائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی منزل پہ پہنچ جائیں گے، ہم بھی پار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے اس بھارت کے، اس حکومت کے ان سپاہیوں سے، ان پولیس والوں سے جو نیک اچھے ہوتے ہیں، ان پولیس والوں سے ایسے رہزن بھاگتے ہیں، ایسے ڈاکو بھاگتے ہیں، تو ان کا پیچھا جب ہم کریں گے یہ بھی نکل جائیں گے، ہم بھی نکل جائیں گے۔ میں بتاؤں یہی طریقہ ہے اللہ کے ولیوں کا، یہ اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں جو دنیا کی انسانیت کو انسانیت سکھانے آئے ہیں، جو دنیا کو راستہ دکھانے آئے ہیں، جو دنیا کو راستہ پار لگانے آئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے ولیوں سے، جو اللہ کے سپاہی ہیں، ان کے قدم سے لگ جائیں گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کے مقدس ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، یہ تو نہ خوف کرتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ تو ان کو کسی بات پر غم ہوتا ہے، کوئی گلہ نہیں ہوتا، کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ ہم کبھی کبھی شکایت کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے جو دیا ہے ہمیں، وہ اس کا فیصلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی حق تلفی نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر یہ تکلیف میں ہے تو میں ان پر ظلم نہیں کر رہا ہوں، ان کو ان کے کیے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر ہم تکلیف میں آ جائیں، ہم پریشان ہو جائیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نیک بندے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، دنیا کو دین سکھا رہے تھے، راستے چلتے چلتے ایک جوتا پہن رکھا تھا، ٹوٹ گیا جوتا بھی چلا گیا، ننگے پیر ہیں، گاؤں گاؤں شہر شہر لوگوں کو جا کر کے بتا رہے ہیں اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، وہی تمہیں کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، اسی کو مانو۔ اسلام پھیلانے کا کام کر رہے تھے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد ہے، یہ لوگوں کو اس دور میں دین سکھانا جہاد ہے۔ کسی کے پاس جاؤ اور دین بتانے لگ جاؤ نا، تھوڑی دیر میں وہ کہتے ہیں، ان کا ذہن ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتا ہے اور بولنے لگ جاتے ہیں کہ اپنا دین اپنے پاس رکھے رہو، مجھ کو تم سے زیادہ آتا ہے۔
آج کا دور اسلام کسی تک پہنچانا جہاد جیسا کام ہے، اس دور میں یہی حال تھا، پہنچا رہے تھے گاؤں گاؤں، شہر شہر، جہاں تک جا پاتے جاتے، پیروں سے جوتا تک نکل گیا۔ اللہ کے نیک بندے تھے، انسان تھے۔ دیکھیے انسان ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ایسا ہمارا ذہن بن جاتا ہے، ایسی سوچ بن جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، گناہ تو کر ہی دیتے ہیں، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی غلطی سے غلطی جو ہو جاتی ہے اسے اللہ معاف کر دیتا ہے، غلطی سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے۔ جا رہے تھے تبلیغ کرتے کرتے، حالات خراب، صحیح سے کپڑے میسر نہیں، صحیح سے کھانے پینا میسر نہیں، صحیح سے کپڑے جوتے میسر نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ ان کو تو اس چیز کا ٹینشن ہے ہی نہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اگر یہاں نہیں ملا تو وہاں تو ضرور ملے گا، یہاں نہیں ملا تو وہاں ضرور ملے گا۔ لیکن انسان تھے نا تو ایسی سوچ آ جاتی ہے۔ جا رہے تھے، دیکھا کچھ غیر لوگ جو ایمان والے بھی نہیں تھے، دیکھا ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس علاقے کا راجا تھا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا، تاج پہنا ہے، چاندی سونے لگے ہوئے ہیں، جوتے پہنے ہیں، جوتے میں سونے چاندی لگے ہوئے ہیں، کپڑا اتنا خوبصورت ہے کہ بیچ دے تو ایک گاؤں کئی مہینے تک پل سکتا ہے، ایسا لباس زیب تن کیے ہوئے، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے سپاہی، نہ جانے کتنی فوج جا رہی ہیں، آگے آگے اس کے نام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آپ دور سے دیکھ رہے تھے تو ذرا دل میں خیال آیا، وہ غیر ہے، وہ اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، اور پروردگار نے اسے سونے چاندی کے تاج عطا کیے ہوئے ہیں، اسے سونے چاندی کا تاج دیا ہوا ہے، جوتا دیکھو تو چمک رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے سپاہی چلے جا رہے ہیں، آگے آگے اس کے نام کا اعلان کر رہے ہیں۔ خیال آیا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مومن ہوں، لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ جوتا تک نصیب نہیں ہے، یہاں تک کہ پیر چلنے سے کہیں کہیں کٹ گئے ہیں، جو خون بھی نکل رہا ہے۔ یہ احساس، یہ سوچ پیدا ہو گئی۔ دیکھا سامنے ایک مسجد تھی، گئے سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگتے ہیں، مولا اس کو دیکھ جو تجھے مانتا بھی نہیں ہے، تو نے اسے اتنا دیا ہوا ہے اور میں تجھے مانتا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے جوتا تک نصیب نہیں ہے۔ شکایت کیا رب کی بارگاہ میں، باہر نکلے، مسجد سے باہر جیسے ہی نکلے دیکھا دونوں پیر کا کٹا ہوا ایک انسان مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے جب اسے دیکھا پلٹ کر مسجد میں گئے اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے پیر سلامت ہے، تیرا شکر ہے کہ میرے پیر، مجھے اتا جوتا نہیں چاہیے، شکر ہے تیرا کہ پیر سلامت ہیں۔ وہ باہر مسجد کے بیٹھا ہوا دونوں پیر کا کٹا ہوا بھکاری، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، وہ بھی تیرا بندہ ہے، اب وہ کس سے شکایت کرے، وہ بھی تجھ سے ہی کرے، مولا مجھے معاف کر دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اچھا ہی کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ اگر ہم غریب ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم امیر ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم کمزور ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم طاقتور ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم جس حال میں ہیں اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ رب نے کہا اللہ تمہیں جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اور شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و
و تعالی تمہیں دنیا میں بھی اعلیٰ بنا دے گا اور آخرت میں بھی اعلیٰ بنا دے گا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، جو اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتے، جیسا میں ہوں مولا تیرا شکر ہے، جس حال میں رکھا ہے شکر ہے، اور جو شکر ادا کرتے رہتا ہے، جو شکر ادا کرتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ میرے پیارے، ہمارے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سرکار ایسی نماز پڑھے، ایسی نماز پڑھے کہ پوری رات گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، آنکھوں میں آنسو ہیں، سجدے میں جاتے تو اشک کے قطار جاری ہو جاتے، روتے، کھڑے ہوتے تو روتے، قیام میں رہتے تو روتے اللہ کی بارگاہ میں۔ سرکار کیوں رو رہے تھے؟ کچھ کمی تھی سرکار کے پاس؟ ہمیں مالک بنایا گیا ہے میرے نبی کو، مالک کائنات ہیں، وہ ایک علاقے کے مالک نہیں، پوری دنیا کے مالک ہیں۔ ہمیں دنیا چھوڑو جنت کے بھی مالک ہیں، جنت چھوڑو آخرت کے بھی مالک ہیں، محشر کے بھی مالک ہیں۔ جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے، جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، سب کے مالک ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب تمہیں اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، سب کچھ عطا فرمایا ہے، کچھ کمی نہیں چھوڑا۔ رو کیوں رہے تھے؟ آنکھوں میں اشک ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے پیارے سرکار سے سوال ہوا، یا رسول اللہ آپ جب نماز میں ہوتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہو جاتا ہوں تو مجھے اپنی امت کا خیال آ جاتا ہے، اپنی امت کا خیال آ جاتا ہے۔ ایک بات یہاں سے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر حالت نماز میں نبی خیال میں آ گئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کا کہنا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں نبی نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ نماز میں ہوتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب نماز میں ہو جاتا ہوں تو مجھے امت یاد آ جاتی ہے، گنہگار یاد آ جاتے ہیں، ان کی غمخواری یاد آ جاتی ہے، میں انہیں یاد کر کے رونے لگ جاتا ہوں۔ ہمیں خدا کی قسم جب میرے نبی نماز پڑھیں، امت کو یاد کر لیں تو نبی کی نماز ہو رہی ہے۔ ہمیں جب امت نبی کو یاد کر کے نماز پڑھے، خدا کی قسم اس امت کی نماز بدرجہ اولا ہو جاتی ہے۔ اور جس کی نماز میں نبی نہ یاد آئیں وہ اپنی نماز کی فکر کرے۔ شاعر نے کہا نماز ہم کو ملی ہے یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے، نماز کیسی وہ جس میں تیرا خیال نہیں، کیسی نماز ہے جس میں نبی کا خیال نہ آ جائے۔ سرکار روتے تھے، نماز ایک دن پڑھ رہے تھے، بڑی دیر تک قیام میں کھڑے تھے، اتنی دیر کہ پیر سوج گیا، پیر سوج گیا، اتنا سوجا۔ میرے آقا بہت گورے تھے نا، سبحان اللہ، ہمیں اتنے گورے تھے کہ اللہ نے ایسا گورا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ ہمیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، دوسرا ثانی نہیں بنایا اللہ نے۔ کوئی مثال نہیں پیش کرتا کہ میرے سرکار ایسے تھے۔ اگر ایک چاند کی مثال پیش کر دی جائے تو چاند کی چاندنی بھی میرے آقا کے روشنی سے روشنی لے کر دنیا کو چمکاتا ہے۔ میرے آقا کی روشنی، میرے آقا کی چمک، میرے آقا کا گورا پن۔ میرے دوستو، دنیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا،
ایسا دیکھا اور کہہ اٹھے یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی اور ہی ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، انسان بن کر آیا ہے، اتنا صاف و شفاف، اتنا خوبصورت چہرہ، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اتنا خوبصورت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑے خوبصورت تھے۔ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر خواتین کہیں ہوتی ہے تو وہ مصر کی زمین ہے۔ اللہ نے آپ کو مصر میں بھیجا اور مصر کی عورتوں نے دیکھ کر کے کہا یہ کوئی انسان ہے یا چاند اتر کر زمین پہ آ گیا ہے۔ ایسا خوبصورت چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ میرے دوستو، حضور غوث اعظم کہتے ہیں، حضور غوث اعظم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، جانتے ہو اس لیے خوبصورت تھے کہ یوسف علیہ السلام اس کائنات میں میرے نبی کا سایہ بن کر آئے تھے۔ سایہ، ہم جب چلتے ہیں تو سایہ ہوتا ہے اور ہمارا سایہ کالا ہوتا ہے، وائٹ نہیں ہوتا، چاہے جتنی روشنی میں کھڑے ہو جاؤ سایہ کالے پن میں ہی ہوتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا غوث اعظم نے، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی کا سایہ بنا کر بھیجا تھا۔ ہمیں جب سائے کا یہ حال ہے تو جو نبی ہے میرے نبی کا کیا حال رہا ہوگا۔ یہ خوبصورتی ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گورے بہت تھے، پیر سوج گیا تو لال ہو گیا، لال ہو گیا تو کہیں سے خون جاری ہو گیا، کہیں سے خون نکلنے لگا تو حضرت جبریل آ گئے۔ دیکھو اللہ اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے، سرکار سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جبریل کو بھیجا، اللہ نے فرمایا اے محبوب اتنی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ نے کہا اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا کر لیا کرو اور تھوڑا آرام کر لیا کرو، تھوڑی نماز پڑھ لیا کرو، تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے تو میرے نبی نے عرض کیا پروردگار جب امت کا خیال آ جاتا ہے نا تو مجھے سب نہیں دکھتا، امت گنہگار ہے اس کی بخشش کا ذریعہ دکھتا ہے۔ میں اسے یاد کر کے کھڑا ہوتا ہوں اور پتہ نہیں چلتا ہے، اور اے پروردگار عالم میں تیری عبادت کیوں نہ کروں؟ یہ رات بھر کیا پوری زندگی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہوں؟ مولا جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو اتنا کچھ دیا ہے، اتنا نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تو تیرے شکرانے میں کھڑا ہوتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ایک رات کیا کئی راتیں کھڑا رہوں تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، وہ پیغمبر جو اللہ کو اتنا بھاتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے، جس کے سبب سے کائنات کا وجود ہے، جس کی وجہ سے چاند ستارے بنائے گئے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان بنائے گئے، جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو بنایا گیا، یہ 18,000 مخلوق بنا دی گئی، اتنا عظیم پیغمبر اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو عطا فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیں ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے پروردگار عالم یہ تیرا شکر ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا سب سے بڑا پیغمبر عطا فرما دیا ہے۔ وہ پیغمبر جو اللہ کی بارگاہ میں آخر میں محشر میں سجدہ ریز ہوں گے اور ایسا سجدہ کریں گے کہ اللہ فرمائے گا محبوب اٹھا لو سر، تمہیں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اٹھا لو سر، کیا چاہیے بولو تو صحیح، سبحان اللہ، کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے کیا چاہیے؟ ہمیں کسی پیغمبر سے نہیں بولے گا، کسی پیغمبر سے نہیں کہے گا کہ بولو کیا چاہیے، میرے نبی سے اللہ ارشاد فرمائے گا اے محبوب بولو کیا چاہیے، تو ہمارے نبی عرض کریں گے پروردگار امت کی مغفرت چاہیے،
امت کی مغفرت چاہیے، ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش چاہیے، ہم جیسے شرابی، ہم لوگ جواری، ہم نماز کو چھوڑنے والے، ہم شرابیں بیچنے والے، ہم ادھر ادھر غلط نگاہ کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ہم ایسے گنہگار، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مولا گنہگار امت کی بخشش چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں جب ہمارے نبی ہم جیسے گنہگاروں سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنا پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، ایک بات کہا ہے اسی پہ اگر ہم اور آپ عمل کر لیں گے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی بات کہا ہے، ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو ہر شخص یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب حضور سے محبت کرتے ہیں، سب کو سرکار سے پیار ہے، سب کو سرکار سے پیار۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ سرکار کو آپ کی طرف سے تکلیف پہنچے؟ اس میں کوئی نہیں چاہتا ہوگا آپ کی طرف سے سرکار کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے آپ کی طرف سے، اس میں کوئی نہیں چاہتا ہوگا۔ میرے دوستو جب نہیں چاہتے تو حضور نے ایک بات ارشاد فرمایا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو جو نماز پڑھتا ہے اس کے نماز پڑھنے سے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ میرے دوستو ہم محبت کرتے ہیں سرکار سے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے سرکار کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر سرکار کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ کے خوش کرو، آنکھوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ جب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو اللہ کے رسول ہماری اور آپ کی مغفرت کروا لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔